إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله تعالى في موضع آخر وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی صرف اور صرف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے آپ کے آخری نبی ہادی مرسل احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نازعات کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے جنتی شخص کے 2 صفات کا ذکر کیا ہے، یعنی جنت میں جانے والے انسان کی 2 پہچان بتائی ہے، اور وہ 2 پہچان اللہ رب العالمین نے شرط کے طور پر بیان کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ سب سے پہلی شرط رب العالمین نے فرمایا کہ جسے رب العالمین کے سامنے حشر کی عدالت میں رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، جسے اپنے دین و رات کے حساب و کتاب لے کر رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اور دوسرا اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا جس کے دل میں رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہو، وہ انسان وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ خواہشات سے اپنے نفس کو بچا کر رکھتا ہے، وہ انسان خواہشات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، نفسانی خواہشات سے دور رکھتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
جس شخص کے اندر یہ دو صفتیں پائی جائیں، جس کے اندر یہ دو صفتیں موجود ہوں، جنت اسی کے لیے ہے، جنت میں داخلہ اس کے لیے ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان کی زندگی میں انسان کے بہت بڑے بڑے دشمن ہوا کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں دو بڑے دشمن ہیں۔ ایک سب سے بڑا دشمن انسان کا شیطان ہے، اور دوسرا بڑا دشمن انسان کا خود اس کا نفس ہے۔ اور ہم اور آپ اپنے دشمن اپنے صفوں کے بیچ میں ڈھونڈتے ہیں، اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہم اپنے اس حقیقی دشمن کو نہیں جانتے اور پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور جو دشمن خود ہمارے جسم میں پل رہا ہوتا ہے، خود ہمارے جسم میں بڑھ رہا ہوتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میرا دشمن زید ہے، بکر ہے، فلاں ہے، لیکن انسان کا خود اس کا دشمن خود اس کا نفس ہے، جو اس کو جو ہے راہ ہدایت سے روکے رکھتا ہے اور ہر طرح کی خواہشات میں ملوث کرتا ہے، اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اور خوف اس کے دل سے مٹا دیتا ہے، اور ہمیشہ دنیا کی فکر اور لالچ اور خواہشات میں مبتلا رہتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، عربی میں کہاوت ہے، عربی میں کہا جاتا ہے اعداء عدوک بین جنبیک، کہ تمہارا خود دشمن تمہارے دلوں میں ہے، تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارا نفس خود تمہارا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے، اور اپنے دشمن کو پہچاننے کے ساتھ ساتھ اس کے گلا کو دبانا ضروری ہے، اسے کچلنا ضروری ہے، اسے مارنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، غور کر کے دیکھیے کہ عبادت و بندگی میں رکاوٹ کا جو ذریعہ اور اسباب بنتا ہے وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہماری انا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدائیں آتی ہیں الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ وہ نفس ہی تو ہے جو ہمیں اور آپ کو اپنے بستروں سے سر اٹھانے سے روکتا ہے، وہ انا ہی تو ہے، وہ نفس ہی تو ہے جو ہمیں اور آپ کو رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری سے روکتا ہے۔ نماز اذان کی آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ وہ ہمارا نفس ہی تو ہے جو ہمیں کاروبار چھوڑ کر جانے کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے روکتا ہے، وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، جو ہم اور آپ اپنے دشمن لوگوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس سے زیادہ کہیں اہم اس بات کی ہے کہ خود ہم اپنے نفس کے دشمن کو پہچانیں اور اس کو کچلنے کی کوشش کریں اور اس کو دبانے کی کوشش کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ نے اس نفس کی جو ہے تربیت کے سلسلے میں بہت زیادہ ابھارا گیا ہے، اور اس کو جو ہے نیکیوں پر ابھارنے کی جو ہے ترغیب اور تربیت دی گئی ہے، اور اسے برائیوں سے روکنے کی جو ہے تعلیم دی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، یاد رکھیے کہ یہ جو انا اور نفس پرستی ہے اسے کچلنا اور مارنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ رب کے پاس کامیاب وہی شخص ہوگا جو خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنے نفس کو دفن کر دے، خود زمین میں دفن ہونے سے پہلے اپنی انا اور نفس کو، نفس پرستی کو، خواہشات کو زمین کے اندر جو ہے دفن کر دے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے اپنے اس نفس کو جو ہے دبانا بہت ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے نہنگو اژدہا و شیر و نر کو مارا تو کیا مارا، نہنگو اژدہا کو شیر و نر کو مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا۔ آپ نے اژدہا کو مار دیا، آپ نے شیر کو مار دیا، آپ نے مگرمچھ کو مار دیا، یہ کوئی کامیابی کی بات نہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ بڑی بات تو یہ ہے کہ خود آپ اپنے نفس امارہ کو مار ڈالیں، آپ خود اپنے نفس امارہ جو برائی پر ابھارتے رہتا ہے، جو گناہوں میں ملوث کرتے رہتا ہے، اسے مارنے کی کوشش کیجیے، اسے دبانے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہماری اور آپ کی زندگی میں نفس پرستی کتنا بڑا مسئلہ ہے، زندگی کا کتنا بڑا چیلنج ہے، ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں۔ ابلیس کو ابلیس کس چیز نے بنایا؟ ابلیس جو کبھی رب العالمین کا مقرب تھا، جو کبھی فرشتوں کی جو صحبت جسے اختیار تھی،
اسے ملعون قرار دیا گیا، اسے رب العالمین نے دھتکارا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی نفس پرستی تھی۔ جب ان سے اللہ رب العالمین نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میری جو ہے تخلیق آگ سے ہوئی ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے، مٹی کی صفت ہے دبنا اور میری صفت ہے آگ کی صفت ہے ابھرنا، ابھرنے والی چیز مٹی دبنے والی چیز کو کیسے جو ہے اس کی جو ہے سامنے سجدہ کر سکے؟ اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس کے نفس نے روکا۔ اسی لیے اس نفس کی پرستش کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ملعون قرار دیا اور اس کو اور اس کی ذریت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے جہنمی قرار دیا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنے نفس کو جو ہے اپنے نفس کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے نفس کی جو ہے صحیح تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اے لوگو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے جو ہے ہمیشہ ڈرتے رہو اور نفس کی جو ہے نفس کو ہمیشہ خواہشات سے بچائے رکھو۔ میرے بھائی اور دوستو، کتاب و سنت میں جا بجا نفس کی جو ہے شر سے آگاہ کیا گیا ہے اور بندے کو ہوشیار رہنے کی جو ہے ترغیب دی گئی ہے۔ ہم اور آپ خطبہ جمعہ سنتے ہیں جس میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے پروردگار، اے رب العالمین، ہم اپنے نفس کی جو ہے شر سے پناہ مانگتے ہیں۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کے اذکار میں پڑھا کرتے تھے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے قائم رکھنے والی ذات، اے زندہ رہنے والی ذات، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، تیری رحمت کے ذریعے سے میں پناہ مانگتا ہوں، اصلح لی شأنی کلہ، آج کے دن میرے سارے معاملات کو تو درست فرما دے، آج کے دن میرے سارے معاملات کو، آج کی رات میرے سارے معاملات کو درست فرما دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے پروردگار میرے نفس کو میرے حوالے لمحہ بھر کے لیے بھی نہیں کرنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے ذریعے سے اپنی امت کو اس بات کی جو ہے تعلیم دی کہ نفس کے حوالے اپنے آپ کو کبھی مت چھوڑنا، رب العالمین سے دعا کرتے رہنا کہ اے رب العالمین تو ہمیں اپنے نفس کے حوالے مت کرنا، لمحہ بھر کے لیے بھی اپنے نفس کے حوالے مت کرنا۔ میرے بھائیو اور دوستو، اللہ کو یہ عادت بہت پسند ہے کہ آپ اپنے آپ کو الزام دیں، آپ اپنے نفس کو الزام دیں، آپ دوسرے پر الزام ٹھہرانے کے بجائے آپ اپنے نفس کو جو ہے ٹٹولیں، آپ اپنے نفس کو جو ہے الزام دیں، میں اپنے نفس کو الزام دوں، کیونکہ جو ہے تمام برائیوں کا جڑ یہی نفس ہے۔ اس لیے حضرات کتاب و سنت میں جو ہے تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیشہ نفس کا جو ہے محاسبہ کیا کرو، خود احتسابی کیا کرو، خود احتسابی کیا کرو، خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے، خود احتسابی بہت بڑی چیز ہے۔ روزینہ روزمرہ اپنے بستر میں جانے سے پہلے، اپنے بستر میں جاتے وقت سر رکھنے سے پہلے روز اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرو کہ میں نے آج کے دن میں نے کیا نیکیاں کی، کیا بھلائیاں کی، آج کے دن میں نے کتنے جو ہے گناہ کیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، کتنے ایسے گناہ ہیں جسے ہمارے نفس جو ہے ہمیں ملوث کر دیتا ہے، کتنی ایسی نیکیاں ہیں جو ہماری نفس ہمیں اس سے روک دیتی ہے، کتنے اعلیٰ مقام ہیں، کتنے اعلیٰ درجات ہیں جس سے ہماری نفس ہمیں جو ہے روک دیتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگو تمہارا حساب و کتاب لیا جائے قبل اس بات کے کہ تم اپنا نفس جو ہے تم اپنا حساب لے لیا کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، تمہارا حساب و کتاب لیا جائے اس سے پہلے کہ تم اپنا محاسبہ کیا کرو، تم اپنا حساب خود لے لیا کرو، روزینہ بستر میں جانے سے پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کر لو۔ اس لیے ہم اور آپ جب صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کی تنہائیوں کا ہمیں اور آپ کو جو ہے احساس ہوتا ہے کہ وہ کس قدر اپنے نفس کی جو ہے تربیت میں جو ہے لگے رہتے تھے۔ میرے بھائیو اور دوستو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک کنارے کھڑے ہو کر اپنی زبان کو کھینچ رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر وہاں سے ہوا اور انہوں نے کہا ما یا ابا بکر، رکیے ابو بکر، کیا کر رہے ہیں آپ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا
کہ میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، کیونکہ بہت سے اوقات میری یہ زبان مجھے ہلاکت کے قریب پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنی زبان کا صحیح سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ زبان ہلاکت میں پہنچا دیتی ہے۔ ہم اور آپ زبان سے کوئی ایسی بات نکلتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے لیے ہلاکت ہمارے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ انسان کبھی اپنی زبان سے ایسی بات نکالتا ہے اور جس کی وجہ سے اسے جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے رہنا چاہیے، ہمیں اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ برائیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے بخاری کی حدیث ہے، دو آدمی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک نیک کار تھا اور دوسرا بڑا خطا کار اور گناہ گار تھا۔ نیک کار آدمی نے اس خطا کار انسان سے کیا کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ رب العالمین نے کیا کہا کہ کون ہو تم، میری قسم کھا کر تم اس کو کہنے والے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تمہاری اس بات کی وجہ سے میں تمہیں جہنمی قرار دیتا ہوں اور میں اس کو معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ زبان سے کبھی ایسی بات نہ نکلے جس کی وجہ سے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل گرفت بن جائیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے رہنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، نیک انسان کے ساتھ عاجزی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس آدمی نے نیک ہونے کے باوجود اس کے اندر کبر غرور تھا، اس کے اندر تکبر تھا کہ میں اللہ رب العالمین کے یہاں نیک کار ہوں، میں جنت میں جانے والا ہوں۔ لیکن اس بات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کی تکبر کی وجہ سے، اس کی گھمنڈ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے جہنمی قرار دیا۔ اس لیے نیکی کے ساتھ عاجزی کا ہونا ضروری ہے۔ اگر نیکی کے ساتھ تکبر ہو، کبر غرور آ جائے تو یہ نیکی ہمارے لیے ہلاکت کا باعث بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنے نیکیوں کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ چلیے سنتے ہیں کتاب و سنت میں نفس کی تربیت کے سلسلے میں کچھ تعلیمات دی گئی ہیں، کچھ تربیت بتائی گئی ہیں جسے ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہم اور آپ اپنی نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کر سکیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، نفس کی شریعت اسلامیہ نے ایک بری صفت منفی صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ صفت ہے، نفس کی صفت ہے اپنے آپ کی تعریف سننا۔ تعریف سننے کو پسند کرتا ہے انسان اپنی تعریف، اپنی بڑائی سننے کو پسند کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ لوگ اگر تعریف بیان بھی کریں، حدیث میں کہا گیا کہ اگر تمہاری زبان پر تمہارے سامنے کوئی اگر تعریف بیان کرے تو تم اس کے منہ پر مٹی جھونک دو۔ یہ صفت پسند نہیں اللہ رب العالمین کو، تعریف سننے کی یہ صفت، یہ ادا اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ کی کوئی تعریف کرے، سلف صالحین کا ذکر آتا ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی تعریف کرتا فوراً رب العالمین کی طرف رجوع ہوتے اور یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی بما یعلمون، اللہم اغفر لی بما یعلمون، اللہم اجعلنی خیرا مما یظنون واغفر لی ما لا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے، اے اللہ، یہ جو میری تعریف کر رہے ہیں اللہ، اس سے مجھے بہتر بنا دے، یہ جو میرے سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اس سے بہتر مجھے بنا دے، اور میری کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ گناہ ہیں جو یہ نہیں جانتے، جسے انہیں معلوم نہیں، اور جس کی وجہ سے وہ میری بڑائی بیان کرتے ہیں، میری تعریف کرتے ہیں، میری ویکنیس ہے، میری کمزوری ہے، میں خطا کار ہوں، مولا تو اسے معاف فرما دے، ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور میرے سلسلے میں یہ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں میرے رب العالمین اس سلسلے میں میری گرفت مت کرنا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، انسان کی نفس ہمیشہ بڑائی چاہتی ہے، ہمیشہ تعریف سننے کے خواہاں ہوتی ہے، ہمیشہ تعریف سننے کو پسند کرتی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، فلا تزکوا انفسہم هو اعلم بمن اتقى، تم اپنی پارسائی خود بیان مت کرو، اللہ رب العالمین جانتا ہے کون کتنا نیک کار ہے، کون کتنا پانی میں ہے، کون کہاں کھڑا ہے، اللہ رب العالمین کو بخوبی معلوم ہے۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ رب العالمین تم میں جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے وہ اللہ رب العالمین اسے جاننے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو،
انسان اپنے اندر جو ہے انسان چاہتا ہے کہ لوگ میرے سامنے بڑائی بیان کریں، یہ مجاز انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یہ مجاز انسان کی نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں مجھے جو ہے چھوٹا بنا کر دکھا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ میری بڑائی بیان کریں، میری تعریف بیان کریں، اور جس کی وجہ سے میں پھول جاؤں، اور جس کی وجہ سے میں موٹا ہو جاؤں، اور جس کی وجہ سے میرے اندر بڑائی اور تکبر آ جائے۔ اللہ ایسا مت کرنا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ، اے اللہ میرے نگاہ میں میرے دل میں مجھے چھوٹا بنا کر دکھا، واجعلنی فی اعین الناس کبیرہ، اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے جو ہے بڑا بنا کر دکھا۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ، من تواضع للہ رفعہ، جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی، وہ اللہ رب العالمین کی یہاں جو ہے بلند مقام والا ہے، اللہ رب العالمین اسے بلند مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ رب العالمین کی خاطر ہم اور آپ اپنی بڑائی سے، اپنی تعریف سے بچیں، اور ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں، ہمیشہ اپنے آپ کو جو ہے چھوٹا سمجھیں، اور اپنے آپ کو جو ہے صحیح تعلیم و تربیت کریں۔ جب یہ صفت آپ کے اندر، ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو ہم اور آپ نیکیوں کی طرف آگے بڑھیں گے، ہم اور آپ برائیوں سے دور رہیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نفس کی تربیت کے سلسلے میں شریعت میں جس بات کی طرف جو ہے اشارہ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفس کے اندر جو ہے ایک چیز ہے، وہ ہے حرص و ہوس، لالچ۔ میرے بھائیو اور دوستو، انسان کی نفس اس کی نفس پرستی ہمیشہ لالچ اور خواہشات کی طرف آمادہ کرتی ہے، اور ہمیشہ برائیوں کی طرف جو ہے آگے بڑھتا ہے، اور انسان اس نفس پرستی کی وجہ سے دنیا کی طلب میں ہمیشہ لگے رہتا ہے۔ قرآن مجید نے جسے لفظ تکاثر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اس کا دین کیا ہے؟ مال و دولت۔ اس کا مذہب کیا ہے؟ مال و دولت۔ اسے صرف دنیا چاہیے، اسے صرف مال و دولت چاہیے۔ یہ مال و دولت، یہ دنیا کبھی انسان کا پیٹ بھرنے والا نہیں، اس سے کبھی انسان کا پیٹ نہیں بھرتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملا ابن آدم، کہ ابن آدم کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، ولا یبتغ ثالثا، کہ ابن آدم کے لیے اگر 2 وادیاں سونا بھر کر 2 وادیاں دے دی جائے لیکن پھر بھی اس سے پیٹ نہیں بھرے گا۔ سونا کہا گیا کہ 2 وادیاں، 2 پہاڑوں کے درمیان وادیاں ہو، اس میں اگر سونا بھر کر ابن آدم کو دے دیا جائے تو وہ تیسری کی تلاش میں رہے گا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھر سکتا۔ ولا یملأ جوفا الا التراب، ابن آدم کا پیٹ اسی وقت بھرے گا جب وہ مٹی میں جائے گا، جب وہ مٹی میں دفن ہو جائے گا، تب اس کا پیٹ بھرے گا۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ دنیا طلبی، یہ مال و دولت کی حرص میں ہم اور آپ اپنی آخرت سے غافل، اپنی مقصد زندگی سے غافل، اپنی جو ہے آخرت سے غافل۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مال و دولت کی حرص ہوس میں رب العالمین کو نہ بھلا دیں۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اے لوگو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے رب العالمین کو بھلا دیا۔ اس لیے ہم دنیا کی طرف میں، دنیا کی چاہت میں، دنیا کی حرص ہوس میں ہم اپنی نفس کے پیچھے اتنا نہ بھاگیں، کیونکہ رب العالمین نے ایسے شخص کو کہا کہ جو نفس کے پیچھے بھاگے رہتا ہے، جو نفس کی جو ہے پرستش میں لگے رہتا ہے، رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات کو معبود بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، نفس جو چاہتا ہے وہ اس پر جو ہے آمادہ ہے۔ نفس چاہتا ہے برائی کی طرف جانا، وہ برائی کی طرف ملوث ہو جاتا ہے۔ نفس چاہتا ہے دنیا میں ملوث رہنا، دنیا کی طلب میں مشغول رہنا، وہ رب العالمین کو بھلا کر وہ دنیا کی طلب میں مشغول رہتا ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو مال و دولت کی جو ہے
محنت اور جد و جہد سے نہیں روکا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اس بات سے جو ہے اس بات کی تعلیم و تربیت دی ہے کہ آپ دنیا کی طلب میں اس قدر منہمک نہ ہو جائیں، دنیا کی طلب میں اس قدر جو ہے آمادہ نہ ہو جائیں کہ رب العالمین کو بھلا دیں، آپ اپنے مقصدی زندگی کو بھلا دیں، آپ آخرت کو بھلا دیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اپنے نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کرتے ہوئے دنیا طلبی کے پیچھے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی بدنہ وعندہ قوت یومہ، کہ جو شخص صبح اس حالت میں کرے کہ وہ امن و امان کی حالت میں ہو، جو شخص صبح اس حالت میں کرے کہ وہ امن و امان کی حالت میں ہو، اسے کسی چیز کا خوف نہ ہو، اسے کسی چیز کا ڈر نہ ہو، اور وہ معافن فی بدنہ، اور اس کا جسم صحیح سالم ہو، بیماریوں سے محفوظ ہو، وعندہ قوت یومہ، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، ایک دن کے کھانے کے لیے روزی روٹی ہو، کأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اسے پوری دنیا عطا کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، آپ کے لیے بہتر ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ عمل کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے پاس ایک دین کی روزی ہو، ایک دین کی جو ہے روزی روٹی ہو، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے، گویا آپ کے لیے پوری دنیا عطا کر دی گئی ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اپنے دل کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ تم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش مت کرو، دنیا کو اپنے جیب میں رکھو، لیکن اپنے دل میں اس کو جگہ مت دو، وہ دل میں کبھی آنے نہ پائے، وہ ہمارے جیبوں میں تو رہے لیکن وہ دل میں جگہ بنانے نہ پائے۔ دنیا کی محبت آپ کے دل میں اس قدر نہ ہو جائے کہ آپ اپنے مقصد زندگی کو بھلا دیں، آپ اپنے حقیقی زندگی کو بھلا دیں، آپ آخرت کو بھلا دیں۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو جو ہے شریعت اسلامیہ نے اپنے نفس کی تعلیم و تربیت کی جو ہے اسی چیز کی طرف رہنمائی کی ہے۔ اس لیے رب العالمین نے اس آیت میں فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جسے رب العالمین کے سامنے حشر کی عدالت میں کھڑے ہونے کا ڈر ہو، اپنے زندگی میں کیے سارے اعمال کا ڈر ہو کہ میں رب العالمین کے سامنے کیسے حساب و کتاب دوں گا، مجھے اپنے نفس کے سلسلے میں ڈر ہو کہ میں نے کتنی نیکیاں کی، میں نے کتنے گناہ کیے، رب العالمین کے سامنے اس چیز کے جو ہے ڈر ہو۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو ہمیشہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس کا عملی نتیجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے دور رکھیں۔ رب العالمین نے فرمایا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جس کو اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہوگا وہ اپنے نفس کو جو ہے خواہشات سے دور رکھے گا، وہ اپنے نفس کی پجاری سے بچے گا، وہ اپنے نفس کی جو ہے پیچھے بھاگنے سے بچے گا، کیونکہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شخص اپنے نفس کو خواہشات سے بچا کر رکھا، جس نے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھا، جس نے اپنے نفس کی جو ہے صحیح تعلیم و تربیت کی اور اپنے نفس کو قابو میں رکھا، وَفَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت المأویٰ، جنت الفردوس اسی کے لیے ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کریں، اپنے نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کریں اور نفس کو دنیا طلبی سے بچائیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اپنی نفس کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نفس امارہ جو ہمیشہ برائی کی طرف ابھارتا ہے اس سے بچا۔ اے الہ العالمین تو جو نفس مطمئنی کی جو تعریف بیان کی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، وہ نفس جو نیکیوں پر مطمئن، جو رب العالمین کے پر ایمان لا کر مطمئن، جو ہمیشہ نیکیوں پر رہ کر مطمئن، ایسے نفس اے رب العالمین ہمیں عطا فرما، جس نفس سے کل قیامت کے دن رب العالمین کہے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو داخل ہو جا، آ جاؤ جنت کی طرف اور جنت میں داخل ہو جاؤ، تو رب سے راضی اور تیرا رب تجھ سے راضی۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے نفس کو جو ہے نفس سے مطمئنہ بنائیں۔ رب العالمین ہمیں اور آپ کو رب العالمین نفس مطمئنہ کے اندر ہمیں اور آپ کو داخل کر دے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔